اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مرزا محمد علی انجینئر جہلم والا جو ہے یہ اپنی اکثر ویڈیوز کے اندر یہ دعویٰ کرتا نظر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہم مرزا کی اس بات کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب مرزا صاحب چونکہ اپنی ہر تقریر کے اندر ان کے جو فالوورز ہیں اپنے تقریباً ہر دوسرے بیان کے اندر ان کو یہ جوش چڑھتا ہے اور وہ اس طرح کی تہمتیں اہل سنت و جماعت بریلویوں کے اوپر لگاتے نظر آتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس ضمن میں مرزا صاحب اور ان کے حواریوں سے چند سوالات کیے جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مرزا صاحب اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ ہمیں ان سوالات کے تسلی بخش جواب دے کر خود کو اور جو ان کے فالوورز ہیں ان کو یہ مطمئن کریں گے۔ تو اس ضمن میں ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ چونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، تو یہ بتائیں ہمیں مرزا صاحب، ہمارا پہلا سوال ہے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ مرزا صاحب اس بات کا جواب دیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ عقیدہ کیسے بنتا ہے۔ تیسرا سوال کہ کیا عقیدہ وہ ہوتا ہے جس کو ایک بندہ مانے، یا عقیدہ وہ بھی ہوتا ہے جس کا کوئی شخص انکار کرے؟ یعنی فرض کیجئے کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں بات کے بارے میں کہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں تو یہی عقیدہ کہلائے گا، یا کوئی شخص اس کے خلاف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں اس چیز کو نہیں مانتا، اسے بھی عقیدہ کہا جائے گا۔ چوتھا سوال کہ عقیدے پر کتابوں میں باقاعدہ ابواب قائم ہوتے ہیں، جیسا کہ بہار شریعت میں سب سے پہلا جو باب ہے وہ باب العقائد کا ہے، تو کیا اس میں رسالت سے جو متعلقہ باب ہے اس میں چشتی رسول اللہ کا عقیدہ بھی لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا؟ مرزا صاحب ان کے حوالے اس چیز کا بھی جواب دیں۔ اچھا، یہ بھی ہمیں بتائیں کہ یہ ہمیں جن کی نسبت سے ہمیں یہ بریلوی کہتے ہیں تو کیا ان کے فتاوی میں چشتی رسول اللہ بطور عقیدہ درج ہے؟ مرزا صاحب ان کے حوالی ہمیں اس چیز کا بھی جواب دیں کہ یہ ہمیں جن کی نسبت سے بریلوی کہتے ہیں کیا ان کی کتب کے اندر بطور عقیدہ چشتی رسول اللہ درج ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جی، چوتھا سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر کسی کتاب میں ایک بات درج ہو لیکن اس بات کو پوری جماعت رد کر دے، کوئی بات کسی کتاب میں درج ہو اور وہ جماعت اس بات کا انکار کر دے، تو کیا اس کو بھی پوری جماعت کا عقیدہ کہا جائے گا؟ مرزا صاحب ان کے حوالیوں سے ہمارا یہ سوال بھی ہے کہ جب دیوبندی بریلوی تقسیم سے پہلے جب سب مسلمان تھے تو اس واقعے کو محض بریلویوں کے کھاتے میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ حالانکہ اس واقعے کی تائید اور اس واقعے کی تعویل دیوبندیوں کے مسلمہ بزرگ اور ان کے حکیم الامت کہلائے جانے والے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب السنۃ الجلیلہ کے اندر بھی کی ہے۔ تو ایک مسلمہ شخصیت جو ایک فرقے کا حکیم الامت کا درجہ رکھتا ہو، اس فرقے کے اوپر یا اس فرقے کے دیگر مولویوں کے کھاتے میں یہ واقعہ کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ صرف بریلویوں کو ہی بنیادی عقیدہ کہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ نمبر 6، مرزا کے جس فالوور نے سنی بریلوی گھرانے کے اندر آنکھ کھولی، کیا اسے اس کے ماں باپ نے یا اس کے بہن بھائیوں نے کبھی کہا کہ چشتی رسول اللہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے؟ نمبر 7، محلے کی جس مسجد کے امام سے انہوں نے نماز وغیرہ سیکھی ہوگی، سپارہ وغیرہ پڑھنا سیکھا ہوگا، کیا کبھی اس امام نے یا اس قاری نے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے؟ اگر کہا ہو تو اس کا ثبوت دیا جائے۔ نمبر 8، مرزا کے وہ فالوورز جنہوں نے کسی سنی بریلوی گھرانے کے اندر آنکھ کھولی ہے، وہ ان کے جو گھر والے ہو گئے جو کسی امام کے پیچھے یہ نماز پڑھنے جاتے ہوں گے، تو کیا اس مسجد کے امام نے یہ بتایا تھا کہ جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ وہ مستند کتابیں ہیں، جیسے فوائد الفواد ہو گئے، دیگر کتابیں وغیرہ جن کے اندر یہ کلمہ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے، تو کیا کسی امام نے ان کو بتایا کہ یہ کلمہ جو ہے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور جن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے یہ ہماری مستند کتابیں ہیں؟ یا سوال نمبر 9، یا مرزا کو سننے سے پہلے کسی بریلوی مولوی کی تقریر میں چشتی رسول اللہ یا اس سے منسوب جو کتاب ہے اس کے اندر اس کو مستند عقیدہ کہہ کر اس کو بیان کیا گیا ہو؟ یا کسی عالم دین نے اس واقعے کو مستند عقیدہ کہہ کر یا بریلوی عقیدہ کہہ کر اس کو بیان کرا؟ اگر نہیں کرا تو یہ مرزا صاحب اپنے پر لعنت علی الکاذبین پڑھ کے دم کریں۔ 10واں سوال، یا کسی بزرگ بابے نے یہ کہا ہو کہ ہمارا جو کلمہ ہے وہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، چشتی رسول اللہ ہے؟ یا کسی بزرگ بابے سے، سنی بابے سے اس بات کی ہمیں صراحت ملتی ہے؟ اگر ملتی ہو تو ہمیں اس بات کا ثبوت دیجیے۔ یہ فی الحال 10 سوالات ہیں جو مرزا صاحب اور ان کے حواریوں کے لیے ہم چھوڑے جا رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مرزا صاحب اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ غصہ کیے بغیر اور چوں چاں کیے بغیر اور
بد زبانی کے بغیر ہمیں ضرور ان کا جواب دے کر خود کو اور اپنے دیگر جو فالوورز ان کو ضرور مطمئن کریں گے. وما علینا الا البلاغ.